یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی السلام السلام امام زمان یا مہدی یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اہم ٹاپک اور ایک اہم موضوع کو لے کر کے، جس میں آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں اس زمانے کے سلسلے میں جو زمانہ حکومت امام زمان ہوگا۔ یعنی ہم اپنے سامنے مختلف حکومتوں کو، گورنمنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا انداز کار کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی گورنمنٹ کو رن کرتے ہیں، ان کے کیا فیسلٹیز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جس حکومت اور جس حاکم کا انتظار ہم کر رہے ہیں، اس کی حکومت اور اس کا دور حکومت کس طریقے کا ہونے والا ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مختلف روایات اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اس حکومت کا آغاز ہی تب ہوگا کہ جب یہ کائنات ظلم اور جور اور ناانصافی سے بھر جائے گی۔ یعنی جدھر آپ دیکھیں گے ناانصافی ہوگی، انجسٹس ہوگا، ظلم ہوگا، جور ہوگا، اپریشن ہوگا۔ لیکن پھر جب امام کی حکومت کا آغاز ہوگا تو امام اس دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اس حکومت کی یہ ہوگی کہ وہاں پر عدل و انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا۔ جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر پھر ظلم نہیں ہوگا، غریب کو اس کا حق ملے گا، محنت کرنے پر جو اس کا واقعی اجرت ہے، اس کا اجر ہے، وہ ملے گا۔ ٹیکنالوجیز اس عروج پر پہنچ جائے گی کہ روایات میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آل محمد کا قائم کی حکومت آئے گی تو اس زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لمحوں میں پہنچ جائیں گے۔ زراعت اور ایگریکلچر اس حد تک بڑھا ہوگا کہ کسی کو کھانے کے لیے یا کسی کو اناج کی کوئی کمی کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کا انٹلیکچول لیول وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے نہ حسد کرے گا، نہ کسی کا مال ہڑپنے کے بارے میں سوچے گا، بلکہ روایت کے جو جملے ملتے ہیں اس حد تک امن و امنیت ہوگی، سیکیورٹی ہوگی کہ روایت میں جملہ آیا ہے بہت ہی عجیب ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس حد تک عدالت ہوگی کہ ایک بھیڑ اور ایک بھیڑیا، آپ تصور کریں کہ ہمیشہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ اس فراق میں رہتا ہے کہ کیسے کسی بھیڑ کو، کسی بکری کو اپنا شکار بنا لے، لیکن اس حکومت کی جو مثال پیش کی گئی ہے کہ وہاں پر یہ دونوں جانور جو ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا شکار کرنا چاہتا ہے، یہ دونوں جانور ساتھ میں رہ رہے ہوں گے امن و امنیت کے ساتھ۔ اس حد تک امنیت ہوگی۔ اس کے علاوہ علم اپنے اس کمال تک پہنچ جائے گا کہ روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو علم کے بعض میں ہے 25 حروف ہیں، بعض میں 27 حروف ہیں۔ اب یہ حروف کیا ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں، میں اس میں زیادہ نہیں جاننا چاہتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ روایت میں ملتا ہے کہ قائم کی حکومت سے پہلے امام کی حکومت سے پہلے صرف اور صرف 27 میں سے 2 حروف پوری کائنات میں ہوگا۔ یہ آج کی ہم جو ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں، جو ایڈوانسمنٹ دیکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف 2 حرف ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب وقت کا امام آئے گا اور باقی کے حروف یا وہ علوم
ہم کو دے گا یا زمانے والوں کو عطا کرے گا تو علم کی کیفیت کیا ہونے والی ہے۔ آج اس 2 حرف کے ساتھ انسان ملٹی پلانیٹری اسپیشی بننے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور مارس کو جو ہے کالونائز کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، آسمانوں کی بات کرتا ہے، ستاروں کی بات کرتا ہے، صرف 2 حروف سے۔ آپ تصور کریں کہ جب اس حکومت کا قیام ہوگا تو پھر 27 حروف کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف بے حساب ہوگا، ساتھ ہی ساتھ امام کی طرف سے تمام لوگوں کو بیت المال سے تقسیمات ملے گی، ہر آدمی جو جس چیز کا جتنا مستحق ہوگا اس کو اس کے اکارڈنگ اس کو دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اناج کے انباروں کو کھول دیا جائے گا، اس حد تک کہ امام فرمائیں کہ جس کو جتنا چاہیے اپنی ضرورت کے حساب سے لے جا سکتا ہے۔ روایت میں بڑے عجیب جملے ہیں کہ تم انہی اناج کے چکر میں اور انہی اناج کے واسطے ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو جان سے مار دیا کرتے تھے، آؤ ہماری حکومت میں جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ظلم کرنے والے گنہگار اس زمانے میں بھی بہرحال آدمی مجبور نہیں ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کے پاس اختیارات تب بھی ہمیشہ سب کے پاس اختیارات جیسے آج کے زمانے میں ہیں اس زمانے میں بھی رہیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ اچھا سوچتے ہیں تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو برا سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں اس حکومت کا انداز حکومت کچھ اس انداز کا ہوگا، اس طریقے کا ہوگا کہ وہاں پر امام زمان نہ کوئی ثبوت مانگیں گے نہ کسی کی گواہی۔ ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں، یہ حکومت الہیہ ہے، یہ واحد ایسی حکومت ہوگی جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اس میں وقت کا امام اپنے علم غیب کا استعمال کرے گا۔ یعنی جیسے آج کے زمانے میں کوئی چوری ہو گئی، کہیں کوئی قتل ہو گیا، کوئی غارت ہو گیا، کوئی ڈکیتی پڑ گئی، کسی نے کسی کا مال چھین لیا، تو اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے، گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آج کی دور کا ہے، اور تمام ائمہ کے دور میں بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ شاہد چاہیے، گواہ چاہیے، ثبوت چاہیے تاکہ حکومت کے احکام کو سنایا جا سکے، حکم کو نافذ کیا جا سکے۔ لیکن اس حکومت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ امام کو خداوند متعال اپنی طرف سے یہ اختیار دے گا کہ امام یہ اس طریقے کے مقدمے کے لیے، اس طریقے کے مسائل کے لیے اپنے علم غیب کا استعمال کرے گا۔ اس کو گواہ نہیں چاہیے کہ ہم نے چوری سے اکیلے میں گوشے میں بیٹھ کے کوئی گناہ کر لیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، تو کون پکڑے گا مجھے؟ نہیں، یہ بھول جائیے کہ امام کو جو ہے وہ کسی گواہ کی ضرورت ہے۔ امام کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس علم لدنی ہوگا، اللہ کا عطا کردہ ایسا علم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے امام فیصلہ سنائے گا، وہ کسی کی پیشی نہیں سنے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ کون گنہگار ہے، کون غاصب ہے، کس نے کس کا مال چھین لیا ہے، کس نے کس کا مال ہڑپ لیا ہے، کس نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہوگا۔ بار الہ ہم سب کو وہ توفیق دے اور ہماری اس دعا کو مستجاب فرمائے کہ ہم اپنے امام کی زیارت بھی کر سکیں اور اس ظلم و جور کی حکومت سے باہر نکل کر اس حکومت عدل و انصاف تک پہنچ سکیں جہاں پر ہمارا والی وارث حاکم ہوگا اور ہم سب اس کے محکوم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی